بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی عجیب و غریب شخصیت کے بارے میں ذکر کریں گے جو کہ اپنے قد و قامت اور طاقت میں پوری دنیا میں منفرد تھا، جس کا نام اوج بن عنق تھا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کا نواسا تھا اور ان کی بیٹی صفورہ کا بیٹا تھا۔ اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ اگر سمندر میں چلتا تو وہ ڈوبتا نہیں تھا۔ اونچے اونچے پہاڑ اور درخت اس کے سامنے چھوٹے نظر آتے تھے اور انسان تو اس کے سامنے کیڑے مکوڑوں کی طرح لگتے تھے۔ مختلف روایاتوں کے مطابق اوج بن عنق کا قد 80 ہاتھ تھا۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا تھا کہ اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ وہ سمندر میں ہاتھ ڈال کر مچھلی پکڑ لیا کرتا تھا اور اسے سورج کے قریب کر کے بھون کر کھاتا تھا۔ جب پیاس لگتی تو وہ بادلوں کو اپنی لاٹھی سے ہٹاتا اور انہی سے اپنی پیاس بجھاتا تھا۔ مختلف روایات میں ہے کہ اوج بن عنق حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں موجود تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام طوفان سے پہلے کشتی تیار کر رہے تھے تو آپ کو کشتی بنانے کے لیے سوگوان کی لکڑی کی ضرورت پڑی، لیکن کوئی بھی اس لکڑی کو اٹھا نہ سکتا تھا۔ لہٰذا تب اوج بن عنق نے حضرت نوح علیہ السلام کی مدد کی اور ملک شام سے سوگوان کی لکڑیاں اٹھا کر لایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کام سے خوش ہو کر اسے طوفان میں غرق ہونے سے بچایا۔ اوج بن عنق کی عمر بھی اس کی جسامت کے مطابق لمبی تھی۔ اس کی عمر 3600 سال تھی اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا۔ اس وقت جب بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی ملی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ ملک شام کی مقدس سرزمین بنی اسرائیل کو دی جائے گی، لیکن اس وقت وہاں ظالم اور جابر لوگ آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان خود سر اور مغرور لوگوں کو اس مقدس جگہ سے باہر نکالو۔ جب بنی اسرائیل کے بڑے بڑے سردار ملک شام کی طرف گئے تو وہاں کا حاکم اوج بن عنق تھا۔ جب بنی اسرائیل نے اس قد و قامت اور طاقتور انسان کو دیکھا تو حیرت میں گم ہو گئے۔ پھر بنی اسرائیل کے سرداروں نے اوج کو اللہ کا پیغام سنایا کہ یہ سرزمین اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چنی ہے، اسے خالی کر دو۔ ان کی باتیں سن کر اوج بن عنق شدید غصے میں آ گیا اور سب سرداروں کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ وہ چاہتا تو انہیں اسی وقت مسل سکتا تھا، لیکن اسے ان سرداروں کے ڈرے اور سہمے ہوئے چہروں پر ترس آ گیا اور اس نے انہیں چھوڑ دیا۔ جب سب سردار اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں کے تمام حالات بتائے، ان سرداروں کی تمام باتیں سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم سب اپنے لوگوں میں ملک شام کی خوبیاں بیان کرنا اور دشمن کی طاقت کے بارے میں مت بتانا، لیکن صرف 2 سرداروں کے علاوہ باقی تمام نے اپنی قوم کے لوگوں کو ملک شام کے حالات و واقعات سے آگاہ کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنی اسرائیل کی قوم جہاد پر جانے سے ڈرنے لگی۔ یہ حالات دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے لوگو، تم لوگ مت گھبراؤ، کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے جس نے مجھ سے ہماری فتح کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن پھر بھی وہ قوم جنگ کرنے کے لیے راضی نہ ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، تو اور تمہارا رب ملک شام جا کر ان درندوں سے لڑو، ہم نہیں جائیں گے۔ بنی اسرائیل کی اس سرکشی کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا کے طور پر 40 سال تک بنی اسرائیل والوں پر ملک شام کی سرزمین حرام کر دی اور وہ 40 سال تک انہی میدانوں میں بھٹکتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ہی اوج بن عنق سے لڑنے کے لیے ملک شام روانہ ہو گئے۔ جب اوج نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو کہا، تم ہی وہ سردار ہو جس نے فرعون کو دریائے نیل میں غرق کیا تھا۔ یہ کہنے کے بعد اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا،
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جوابی حملہ کیا اور 10 گز اوپر اٹھ کر اس کے ٹخنوں پر اپنا عصا مارا۔ آپ کی عصا کی چوٹ ایسی تھی کہ وہ پہاڑ جیسا شخص زمین پر گرا اور وہیں مر گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کی لاش کئی سال تک وہیں پڑی رہی، یہاں تک کہ وہ گل سڑ کر ڈھانچہ بن گیا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جہاد سے کامیاب ہو کر واپس لوٹے تو اس کے ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا، اور اس کا ڈھانچہ کئی سالوں تک پل کا کام دیتا رہا۔ یہ بات تو سچ ہے کہ کوئی بھی مخلوق چاہے جتنی مرضی قدآور اور طاقتور ہو، لیکن جب اللہ چاہے تو اس کی ساری طاقت 1 منٹ میں ریت بن جاتی ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کی نشانی بن جاتی ہے۔